صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کی شکل میں جس طرح میں پڑھوں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اس عنوان پر آنے سے قبل میں کچھ دیر ہمارے اور آپ کے درمیان میں قرآن کریم میں ارشاد ربانی کے احکام کے حوالے سے بتا دوں اور اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آؤں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خطبہ ثانیہ کے بعد میں نے ایک شعر آپ کے درمیان میں پیش کیا، اور یہ شعر کہنے والے شاعر کوئی معمولی نہیں ہے، ان کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، اور علامہ اقبال کی فراست دور اندیشی نے اس وقت آج کے مسلمانوں کو پہچان لیا تھا، آج کے مسلمانوں کے حالات کو پہچان لیا تھا، اور کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اب آج خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون زمانے میں معزز تھے؟ کون تھے جو زمانے میں صرف مسلمان ہو کر معزز سمجھے جاتے تھے؟ اگر آپ جائزہ لیں گے تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو 100-200 سال عالم ہوا کرتے، نہ تو وہ فاضل ہوا کرتے، نہ تو وہ مفتی ہوا کرتے، لیکن اس کے باوجود پورا گاؤں کا گاؤں، پورا ضلع کا ضلع، پورا بستی اس مسلمان کے قدر کرتا نظر آتا تھا، اس مسلمان کے عظمتوں کو پہچانتا نظر آتا تھا، اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھیں تو اس گاؤں میں جو مسجد ہوا کرتی تھی، اس مسجد میں جتنے نمازی آتے تھے، اس گاؤں کے جو غیر مسلمین عورتیں ہوتی تھی، اپنے بچوں کی جب طبیعتیں خراب ہو جاتی تو وہ لے کے آ کر مسجد کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، تاکہ مسجد سے نکلنے والا اس بچے پر دم کر دے، ان کے دم کرنے سے شاید اللہ شفا عطا کرے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، نہ ہی تو ان کا نام یہ عقیدہ تھا، نہ ہی ان کی یہ نظریات تھی کہ یہ فلاں بہت بڑے عالم ہے، یہ بہت بڑے مفتی ہے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ بس یہ سمجھتے تھے کہ ایک مسلمان ہے، یہ صرف ایک مسلمان ہے، اور ان کا یہ جذبہ یہ نظر ہوتا بھی تھا، کام بھی آتا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کیا عالم مسلمانوں کا ہوا جاتا ہے، کیا آج معاشرے کا عالم ہے، صرف حیدرآباد کی ہندوستان کی بات نہیں، اگر کوئی عالمی سطح پر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا آج مسلمانوں کا کیا عالم چل رہا ہے۔ سیریا میں کیا معاملات چل رہے ہیں، شام میں کیا معاملات چل رہے ہیں، ہندوستان میں کیا معاملات چل رہے ہیں، آپ بخوبی جانتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمانوں نے قرآن پاک کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اختیار کیا، اور وہی یہ معاملہ ہوا جب سے مسلمانوں نے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے راستے کو چھوڑا، غیروں کے راستے کو اپنایا، اس وقت سے ہمارا زوال شروع ہو چکا، ہمارا زوال شروع ہو چکا۔ وہ زمانے کیا دور تھا کہ غیر مسلمین ہمارے پاس اپنی امانتیں لا کر رکھا تھا، ہمارے پاس امانتیں لا کر رکھا تھی، اور پورے گاؤں میں مشہور ہوتا کہ مسلمان دیانتدار ہے، مسلمان امین ہے، مسلمان سچا ہے۔ ارے امانتیں تو بہت زیادہ دور کی بات ہے، جب انہیں اپنے گاؤں سے اپنے شہروں سے جانا ہوتا تو اپنی نوجوان لڑکیوں کو مسلمان کے گھر میں رکھ کر جاتے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ مسلمان محافظ ہے، مسلمان محافظ ہے۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے، آج غیروں کی امانتیں تو دور کی بات ہے، خود بھائی کی امانت بھائی کے پاس محفوظ نہیں ہے، غیروں کے عورتوں کی
عظمت ایک بات الگ ہے، ایک خاندان کی لڑکی کی عظمت خود ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم نے کیا سمجھ لیا؟ صرف ہم رمضان کے روزے رکھ لیے تو ہم نے یہ سمجھا کہ بہت بڑے مسلمان بن گئے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے بہت بڑے ہم نے آدمی بن چکے ہیں، ہم صدقہ کر لیتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ زکات دے دیتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان بن گئے۔ مگر میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیارے دیوانوں، غور کرو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو بہت بڑے مسلمان سمجھنے لگے، مگر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے اس کا پڑوس محفوظ نہیں کرتا، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں۔ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر، رمضان میں بڑی سے بڑی دعوت افطار کر کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ اب پہلے سے میں بتا دوں، دعوت افطار جو ایک مخصوص عبادت ہے، کیسی عبادت ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ دعوت افطار کے وقت مولا قریب ہوتا ہے، مولا خود قریب ہوتا ہے اور بندہ جو دعا مانگے وہ قبول کرتا ہے۔ یہ افطار کا اہم موقع ہے، لیکن آج ہم نے افطار کی مخصوص دعوتوں کو چنندہ لوگوں کے لیے افطار پارٹی میں چینج کر دیا، اور پھر جن کے لیے دعوت افطار کی جا رہی ہے وہ جو پہر تک حرام خوری میں اپنے گلوں کو ترک کر کر آئے ہیں، اور آپ کی دعوت افطار کی جانے کے بعد رات میں بھی حرام کاری میں مشغول ہوں گے، ان کے لیے دعوت کی جا رہی ہے۔ فلاں سنگھ صاحب آتے ہیں، فلاں خلندر صاحب آ رہے ہیں، ان کے لیے دعوت افطار کی جا رہی ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، مگر اے مسلمانوں، تمہیں اپنے غریب بستی میں رہنے والے یتیم و یسیر بچوں کا خیال نہیں ہے؟ یہ لوگ جو دوپہر تک حرام خوری کو اپنے حلقوں سے اتار کر آئے ہیں، اور جانے کے بعد یہ کہیں گے تمہیں مسلمان بچوں کا خیال نہیں، جو صبح یتیم بھی ہے، یسیر بھی ہے، صبح صرف کھچڑی سے سحر کرتی ہے اور اسی میں اللہ کے نام پر روزہ رکھتی ہے، اور پھر شام میں افطار کے لیے ان کے پاس کھجور بھی میسر نہیں ہوتا۔ کروڑوں روپے افطار پارٹی کرنے والوں، غور کرو مصطفیٰ کریم کیا فرماتے ہیں، آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس گھر میں سالن بنے تو اپنے پڑوس میں دو، اس میں زیادہ پانی ملا کر اپنے پڑوس میں دو۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر خوشبودار سالن نہ بناؤ، خوشبودار سالن نہ بناؤ۔ اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے متعلق بات آئی تو ایک بات کہتے ہوئے رخصت ہو۔ کیا فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ جب تم افطار کے لیے اپنے گھر میں افطاری لاؤ اور تمہارے پاس اتنا مال زر نہیں ہے کہ تم اپنے پڑوس میں افطار بھیج سکو، تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اپنے موز کے جو چھلکے ہوتے ہیں، اس موز کے چھلکوں کو اپنی رہائش گاہ، اپنے اطراف کے ایریوں کے باہر جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا وہاں پھینک کرو۔ نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ سنی دعوت اسلامی تمہیں پیغام دے رہی ہے کہ نماز عبادت ایسی عبادت ہے جو بندے کو رب سے بھی قریب کرتی ہے، رب سے قریب کرنے والی عبادت ہے۔ اور یوں نہیں کہتا، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ جیسے سجدے میں چل جاتا ہے مولا بہت قریب ہو جاتا ہے، اور جو سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں مانگا جاتا ہے مولا اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ لیکن آج ضرورت ہے کہ ہم سجدوں کے لیے اپنے آپ کو آگے کریں، نمازوں کے لیے اپنے آپ کو آگے کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں پر میرے معزز و مکرم بھائی ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے خاص فکر کرتے ہیں، انہیں صبح اسکول کے لیے تو ضرور اٹھاتے ہیں، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میں صبح فجر کے لیے اسے اٹھاؤں۔ آج سے تہیہ کر لو، اپنے گھروں پر جب جاؤ گے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کی یہی فیضان ہے، یہی برکات ہے کہ آج کے یہاں سے جانے کے بعد اور ابھی سے یہ تہیہ کر لو کہ آج کے بعد سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو تربیت دو، نماز کی تربیت ابھی سے ڈالو، بچپنے سے ڈالو۔ کیوں خراب کیا گیا؟ کیوں کہا گیا کہ بچے کو 4 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کے لیے تاکید کیا جائے؟ وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے، جب اس پر نماز فرض ہو جائے تو نماز کو نہ چھوڑے،
نماز کو نہ چھوڑے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ بھی نمازوں کی پابندی کریں۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ اپنے بچوں کو بولے اور خود گھر میں بیٹھ جائیں، ایسا ہوتا ہے۔ آج ہم نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کے کیریئر کو بنانے کے بغیر بگاڑ دیا۔ ہماری مائیں خود ہمارے بچوں کو چاکلیٹیں پیسے دے کر کہتی ہے راجا جی کیا بول رہی ہے، سن کر آ کر ہمیں کرو۔ باپ گھر میں موجود ہوتا ہے اور اگر ان کے کوئی پڑوس میں آ جائے یا دوست آ جائے تو بچے سے کہلا کر باپ بھی جاتا ہے، کہہ دو کہ پپا گھر پر نہیں ہے۔ ہم خود ہمارے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں، ہم خود ہمارے بچوں کو چغلی سکھا رہے ہیں، کیا ہے؟ تو آپ خود نماز کی پابندی کریں، خود پہلے نمازی بنے، ساتھ میں اپنے بچے کو لے جائیں۔ آپ دیکھیں ہمارے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں وہ صبح اٹھ کر وہی حرکت کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور چند ایسے بچوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ماں یا باپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہو چھوٹی جانباز بچھا کر وہ خود بھی نماز کے لیے آتے ہیں۔ یہ بچے ہم کو کیا کرتے ہیں، ہم کو دیکھتے ہیں، جیسا ہمارا اثر ہوتا ہے وہی بچوں پر جاتا ہے۔ اگر ہم خود ہی نماز نہیں پڑھ کر گھر میں سوتے رہیں گے تو وہ تو یہی کہیں گے کہ نماز تو صرف جمعے میں یا عیدین میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اسلامی انقلاب عطا فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہم تمام کو دین کی سمجھ عطا فرمائی اور یہاں پر جمع ہو کر اس کے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرما، علم حاصل کرنے کا موقع عطا فرما، شرعی مسائل سننے کا موقع عطا فرما۔ ہمارے لیے ضروری ہے یہاں سے جو آپ کو علمی پیغام دیا جا رہا ہے اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، خود بھی اس پر عمل کریں اور تک بھی آپ اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ امید کرتا ہوں جو باتیں آپ یہاں سے سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک آپ ان باتوں کو پہنچائیں گے بھی۔ انشاءاللہ تعالی خطابت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں نعت پاک سنانے کے لیے مبلغ سنی دعوت اسلامی جناب وسیم نوری سے خواہش کرتا ہوں وہ نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جس طرح سے میں پڑھا ہوں سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ربنا ارحم لنا، 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 یا ربنا ارحم لنا۔ تیرے در کے پھیر لگاتا رہوں میں، تیرے در کے پھیر لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، بولو یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں پھرتا رہوں ہر گھڑی گرد کعبہ، میں پھرتا رہوں ہر گھڑی
گرد کعبہ یوں قسمت کی تک یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا بولو یا ربنا یا ربنا ارحم لنا میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں تڑپ اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں لیتا رہوں ہر گھڑی بوسے اسود میں لیتا رہوں بوسے سنگ اسود میں لیتا رہوں بوسے سنگ اسود یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا بولو یا ربنا ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں میں ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی تو ایسا مقدر بنا دے الہی تو ایسا مقدر بنا دے الہی تو ایسا مقدر بنا دے ہمیشہ ہی مکے میں آتا رہوں میں ہمیشہ ہی مکے میں آتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. السلام علیکم. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مقام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خدمت دین اس عنوان پر آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے. آئیے نعت پاک سنانے کے لیے میں مبلغ سنی دعوت اسلامی محمد امتیاز نوری سے خواہش کرتا ہوں وہ نعت پاک سنانے کی سعادت حاصل کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. مجمع کافی ہے, آواز کم آ رہی ہے, سامنے سے آواز ہے, پیچھے سے آواز ہے, سب مل کر ایک ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا ہوتا ہے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر نظر کا تو اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر گلے جا دہل جائے گا, پر یہ نازن کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر, ان کا دامن مچل جائے گا. ہر نظر کا تو اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر گلے جا دہل جائے گا, پر یہ نازن کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر, ان کا دامن مچل جائے گا. یوں تو جیتا حکم خدا سے مگر, یوں تو جیتا حکم خدا سے مگر, میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر. یوں تو جیتا حکم خدا سے مگر, میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر. میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر. حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا, حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا, ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا. حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا, ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا. ہر نظر کا تو اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, پر یہ نازن کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر, ان کا دامن مچل جائے گا. رب سلم و فرمان والے ملے, رب سلم و فرمان والے ملے, تو ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے. رب سلم و فرمان والے ملے, تو ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے. تو ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے. پل سے گزریں گے ہم سجد کرتے ہوئے, پل سے گزریں گے ہم سجد کرتے ہوئے, کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا. پل سے گزریں گے ہم سجد کرتے ہوئے, کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا. ہر نظر کا تو اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, پر یہ نازن کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر, ان کا دامن مچل جائے گا. اختر پست کیوں اتنا بے چین ہے, اختر پست کیوں اتنا بے چین ہے, تیرا آقا شہنشاہ کون ہے. اتنا بے چین ہے, تیرا آقا شہنشاہ کون ہے, تیرا آقا شہنشاہ کون ہے. لو لگا تو صحیح شاہ لولک سے, لو لگا تو صحیح شاہ لولک سے, غم مسرت کے ساتھ ڈھل جائے گا. لو لگا تو صحیح شاہ لولک سے, غم مسرت کے ساتھ ڈھل جائے گا. ہر نظر کا تو اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, پر یہ نازن کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر, ان کا دامن
लंबा चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईता'i ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत और अक़ीदत के साथ दिल की गहराइयों से नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस्पना में खुलूस दिल के साथ दुरूद और सलाम के नज़राने पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरा मौजू जो दिया गया है, जिस उन्वान पर मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ियाँ पेश करना है, वो है क़त्ल, शराब, ज़िना। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं दौरे हाजिर में हम में से कई लोग इस बला में मुलविस हैं। ये ऐसा नाफूर है जो कौम को ठोकरा कर रहा है। ये ऐसी दीमक है जो कई घरों को चाट रही है, कई खानदान तबाह और बर्बादी के करीब हो गए हैं। इसमें कई रिश्ते टूटते और आपस में इख्तिलाफात हो रहे हैं। अगर ये ऐसी तीन चीज़ें हैं जो क़त्ल, ज़िना और शराब, इसको हमारे दरमियान से नहीं निकाला गया, इसके ऊपर सब मिलकर कोशिश नहीं करेंगे तो ये ऐसी आग है, सबको जला के खत्म कर देगी। क़त्ल, ज़िना और शराब ये खुद अलग अलग मौजू, हर एक पर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन जितना वक्त है उसके अंदर मुझे आपके सामने उसके अंदर से खास बात पर आपको तवज्जो दिलाना है, जिसमें क़त्ल है। ये अनानियत की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हसद की बुनियाद पर ये क़त्ल होते हैं। ज़मीन के किसी हिस्से को हासिल करने के लिए या मालो ज़र के लिए या कुछ नहीं तो अनानियत की बुनियाद पर एक दूसरे का क़त्ल किया जा रहा है। हसद तो शुरू से हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हाबिल और काबिल में जो मामला हुआ, उस वक्त के हालात ये होते थे कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जब बच्चे पैदा होते तो एक लड़की और एक लड़का पैदा होते।
تو ان کے آپس میں رشتے اس طرح ہوتے تھے کہ پہلے والے لڑکے سے بعد والی لڑکی سے شادی ہوا کرتی تھی. تو اتفاق سے قابل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی, حابل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی. جو قابل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی بہت حسین اور جمیل خوبصورت تھی, تو وہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی, اس لیے اس کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا تھا اس وقت کی شریعت, اس وقت کے قانون کے مطابق. قابل یہ چاہتا تھا کہ یہ میں اسی سے شادی کروں, حالانکہ اس پر حق حابل کا تھا. دونوں میں بات بڑھ گئی, یہاں تک کہ آدم علیہ السلام نے بھی بہت سمجھایا, لیکن قابل کو ایسی حسد پیدا ہو گئی کہ میں اسی سے شادی کروں گا, اور حابل کو دھمکیاں دینے لگا کہ میں تجھے قتل کروں گا. تو وہ اللہ کا خوف رکھنے والے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, کیونکہ مجھے اللہ کا خوف ہے. تو حابل نے حسد کی بنیاد پر عورت کو پانے کے لیے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا. یہ انسانیت میں سب سے پہلا قتل تھا جو روئے زمین پر ہوا, اور یہ قتل بھی ہوا ہے تو اس کے اندر شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کے وسوسوں کی وجہ سے یہ قتل ہوا. تو وہ ختم ہونے کے بعد کبھی نہیں, بلکہ وہ آگے بڑھتی رہی. ہر انسان کے اندر وہ آگ موجود ہے, کسی کے اندر چنگاری کی شکل میں, کسی کے اندر الگ الگ مقدار سے وہ آگ تو ہے. وہ آگ کبھی کبھی انسان کے اندر سے بھڑکتی ہے تو غصے کی شکل میں بھڑکتی ہے. اسی لیے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو غصہ کیا ہے, ایک آگ ہے, اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. تو جب تمہیں غصہ آ جائے تو تم پانی پی لیا کرو. جتنے قتل آج ہو رہے ہیں اسی غصے کی بنیاد پر ہو رہے ہیں, اور غصہ انانیت کی بنیاد پر بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جو اپنے آپ کو جتنا معصوم سمجھتا ہے, جتنا عزت والا سمجھتا ہے, جتنا اپنے آپ کو بہادر اور طاقتور سمجھتا ہے, اس کی انا تو بہت عروج پر ہوتی ہے. اس انا کی بنیاد پر قتل ہوتے ہیں, یا زمین کے کسی حصے کو پانے کے لیے قتل ہو رہے ہیں, یا عورتوں کے معاملے میں قتل ہوتے ہیں. عورتوں کے بھی قتل ہو رہے ہیں, مردوں کے بھی قتل ہو رہے ہیں. دور حاضر میں جو آج وہ ناصور بن کر کے لوگوں کے درمیان میں یہ معاملہ بہت نمایاں طور پر سامنے آ رہا ہے, اخباروں کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے جو کچھ آپ پڑھتے سنتے ہیں, یہ تو تھوڑا سا حصہ ہے. جن کے ابھی کیس نہیں بنے, جو میڈیا کے سامنے نہیں آیا معاملہ, وہ تو بے شمار ہوں گے. یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. میڈیا کے پاس گئے, ہم کو اس کی کلپ میں بتایا انہوں نے کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے ماحول میں. شادی شدہ عورت ہے غیر مرد کے ساتھ, مرد ہے جس کی شادی ہو چکی ہے کسی غیر عورت کے ساتھ, جبکہ وہ بھی شادی شدہ ہے. حال ہی میں کئی ایسے قتل سامنے آئے ہیں. یہ قتل کرنا آسان سمجھنے والوں, ایک انسان کی جان لینا, ایک قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل ہے. اور جس نے جان بوجھ کر اپنی ذات کے لیے, اپنی انانیت کے لیے کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو وہ اپنے مقدر میں جہنم لکھوا لیتا ہے. اور یہ قتل کرنے والے صرف ایک انسان کو نہیں قتل کر رہے ہیں, بلکہ اس کے پیچھے ایک عورت کی زندگی کو تباہ کیا جا رہا ہے. اس قتل کے پیچھے کئی بچوں کو یتیم بنایا جا رہا ہے, ان کو بے سہارا کیا جا رہا ہے. ایک قتل کے پیچھے ماں باپ کو لاوارث بنایا جا رہا ہے, بے سہارا کیا جا رہا ہے. بات کچھ نہیں تھی, بات معمولی سی تھی, معمولی چند روپیوں کے لیے قتل ہو رہا ہے. اور تکبر کی بنیاد پر
حسد کی بنیاد پر یہ قتل ہو رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہوئے، کیونکہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر مجھے آپ کے سامنے کچھ کہنا ہے. تو قتل یہ ایسے ہی نہیں ہوتا. وہ جو آگ ہے جو حابل کے سینے میں شیطان نے حابل کے سینے میں لگائی تھی، جس نے قتل کیا، اس کے بعد وہ سلسلہ جاری ہے. کئی قتل ہوئے. آج تک قتل کا بازار اتنا گرم ہے، عالمی سطح پر دیکھیں گے تو 1-2 کو نہیں بلکہ اجتماعی طور پر ایک ہی وقت میں 100 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اور زمانہ خاموش ہے. وہ سمجھتے کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو قتل کر دیں گے تو وہاں کی حکومت ہماری ہو جائے گی، یا پھر وہاں کی مادی دولت جو ہے ہمارے ہاتھ آ جائے گی، یا فلاں حکومت ہمارے ماتحت ہو جائے گی. اسی بنیاد پر شیطان نے ان کو وسوسے ڈال کر انسان کو انسان کا دشمن بنا دیا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور جنگل میں محفوظ نہیں ہے، ان کو ان کی جان کا خطرہ ہے، لیکن اس سے زیادہ انسان کو انسانوں میں رہنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. کسی گلی سے کہیں سے رات کے حصے میں ایک شریف انسان ہے، اس کا کوئی دشمن بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس راستے سے گزرنے میں خوف محسوس کر رہا ہے. نہیں معلوم گلی کی کس نکڑ سے کوئی میرے سامنے آ جائے اور مجھے دھمکا کر مجھے لوٹ لے، یا پھر ہو سکے تو مجھے قتل بھی کر دے گا. وہ گھبرا کر وہاں سے گزر رہا ہے. کیا یہ بات کو آپ محسوس نہیں کرتے؟ تو یہ بات بتا کر میں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی ایسے معاملات آئے تو آپ درگزر کرنے والے بن جاؤ. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہارے کسی بھائی سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کا احساس اس کو دلا کر کے اس کو اور نہیں مانتا تو تم صبر کر کے اس کو معاف کر دو. تمہارے لیے اس سے بڑی درجات کی بات اور کوئی نہیں ہے. بلکہ سب سے بڑا درجہ تو یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود لوگوں کو بخشتا ہے، معاف کرتا ہے گناہوں پر. ان کو جو جہنم کے حقدار ہو گئے تھے وہ بھی توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی معاف کرتا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے، اے لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہو اور معاف کر کے اپنے دل کو صاف کرتے ہو تو اللہ تم کو محبوب رکھتا ہے. اللہ تم کو محبوب رکھتا ہے. کیا بات ہے؟ کون سا تکبر ہے، کون سی انانیت ہے جس کی بنیاد پر تم اپنے ہی بھائی کا قتل کرنے کا سامان کر رہے ہو؟ نکل آؤ اس جہالت سے. ہر ایمان والا تمہارا بھائی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. تمہارے بھائی کے مال کا تحفظ کرنا یہ تمہارا کام ہے، اس کی جان کی حفاظت کرنا تمہارا کام ہے. ہم کو تو مومن کی جان اور مال کا محافظ بنایا گیا ہے، لیکن ہم میں سے اس منصب کو بھلا کر، اس ذمہ داری کو بھلا کر کہ اپنے ایمان والے بھائی کی جان اور مال کی حفاظت کرنے کے بجائے آج کیا کیا جا رہا ہے؟ اپنے ہی بھائی کے مال کو لوٹا جا رہا ہے. اپنے ہی بھائی کے مال کو دھوکے بازی کے ذریعے سے، امانت میں خیانت کرتے ہوئے کئی ایسے حربوں سے اس کے مال کو لوٹا جاتا ہے اور اس کی جان اس کے لی جاتی ہے کہ اگر زمین کا معاملہ ہے تو میرے حصے میں آ جائے، مال کی بات ہے تو میرا بن جائے، یا پھر شہرت کا معاملہ ہو یا حسد کا معاملہ ہو. یہ حسد کی بنیاد پر یہ سارے معاملے ہوتے ہیں. کس بات کی حسد؟ جس کی اتنی بڑی وعید ہے. نیکیاں کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے آج جو سجدہ کیا ہے میرا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا؟ ہمارا کام تو عبادت کرنا ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے. تو ایسی محنت کر کے جن سجدوں کو بچایا جا رہا ہے، جن رکوع کو بچایا جا رہا ہے، تلاوت کو بچایا جا رہا ہے، نیکیوں کو بچایا جا رہا ہے، جانتے ہو حسد کیا کر رہی ہے؟ حسد تمہارے اعمال کو
جو مقبول نہیں ہوئے وہ اعمال بھی نہیں ہے. جو مقبول ہوئے اسی کو اعمال کہیں گے. وہی ہمارا آپ کا ذخیرہ ہے. تو وہ ذخیرہ اعمال کا حال یہ ہے کہ کسی کے اندر حسد آ جاتی ہے تو حسد اعمال کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. کیا ہم صرف تقریر کرنے کے حد تک ہی رہ گئے ہیں اور سننے کے حد تک ہی رہ گئے ہیں؟ فلاں کا کام تقریر کرنا ہے، ہمارا کام تو سننا ہے. فلاں نے اچھی تقریر کی ہے، لیکن یہاں سے دیے جانے والے پیغام میں سے ایک بات بھی اپنے اندر لے کر چلے گئے تو کامیابی ہو جائے گی، ہمارے گھر محفوظ ہو جائیں گے. یہ قتل کہاں ہو رہے ہیں؟ زیادہ تو گھروں میں ہی ہو رہے ہیں. کہیں شوہر نے بیوی کا قتل کر دیا تو کہیں بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا، اور کہیں قتل کی واردات سننے میں آتے ہیں تو کون تھا؟ وہ اس کا اپنا دوست تھا اور وہ ارادے کی بنیاد پر اپنے دوست کا قتل کر دیا. زیادہ تو یہی سننے میں آتا ہے. یہ اور ایک ٹولہ نکلا ہوا ہے جو پیسے لے کر قتل کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایسا بھی معاملہ ہوگا، ایک شخص کو قتل کر رہا ہوگا تو اس قاتل کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ میں اسے کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کر رہا ہوں، لیکن قتل ہو جائے گا. تو یہ پیسہ لے کر کے فلاں کے اشارے پہ قتل کرتے ہیں، اور قتل کرنے کے لیے جب پہنچے تو وہ پریشان ہے کہ میرا آپ سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی دشمنی ہی نہیں ہے، پھر تو مجھے میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر رہے ہو؟ میرے عزیز، اس ناصور سے نکلنے کے لیے ہر کوئی یہ سوچے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے مجمع کو نہیں بلکہ اس میں سے مجھے اکیلے کو کہا جا رہا ہے. اگر میرے اختیار میں جہاں تک ہے، میرے گھر میں اگر معاملہ ہے، میرے دوست احباب میں معاملہ ہے، میری بستی میں معاملہ ہے، میرا اثر چلتا ہے، میرا رسوخ وہاں تک پہنچتا ہے، میری ذات سے اس معاملے کو میں ٹال سکتا ہوں تو آگے بڑھے اور اس معاملے کو ٹال کر کسی کا قتل ہونے سے ان کو روک دے، ان کو بچا لے. یہ بہت بڑا نقصان ہے دنیاوی طور پر بھی، آخرت کے حساب سے. اور زنا، کیونکہ وقت اتنا کم ہے کہ یہ تین چیزوں پر مجھے آپ کے سامنے کچھ عرضیہ پیش کرنا ہے. تو زنا یہ ایسی بلا ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی اتنی بڑی وعید ہے. کوئی شادی شدہ لوگ زنا کرتے ہیں تو ان کو پتھر مار مار کر قتل کرنا، پتھر سے مار کر جب تک اس کی روح پرواز نہیں ہوتی وہ ختم نہیں ہو جاتا، وہ نکل نہیں جاتی، اس کو مارنا. یہ اسلام کا قانون ہے. اب دیگر ممالک میں اگر اسلامی قانون نہیں ہے تو وہاں کا قانون چلے گا، لیکن اسلامی قانون تو یہی ہے. زنا چند منٹ کا، چند سیکنڈ کا یہ جو لذت والا کام کرتے ہیں، لیکن اس کی وعید یہ ہے کہ اس کو مرنے تک مارنا. اگر کوئی غیر شادی شدہ ایسا کرتا ہے تو اسے لڑکی ہو یا لڑکا 100 کوڑے مارنا، 100 کوڑے لگانا ہے مسئلہ. اگر چند کوڑوں میں وہ مر گیا، 60 70 50 جتنے بھی کوڑے اس کو مارے گئے وہ مر گیا، تو باقی کے کوڑوں کو کیا کیا جائے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی خبر پہ مارا جائے. آپ کے خبر پہ مارنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کی عزت کی غضب ہم بندے کو دفنا کر پلٹنے بھی نہیں پاتے جو ہماری آہت کو سن لیتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی انصاری رضی اللہ تعالیٰ کسی کی خبر کھودنے میں دیر تھی تو وہاں تشریف فرما ہوئے چند صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا گیا کہ وہ خبر سے ٹیک لگا کر تشریف فرما ہے. تو آقا نے فرمایا کہ اے انصاری اس خبر والے سے تکلیف نہ دو، یعنی ٹیک لگانے سے جسے تکلیف ہوتی ہے تو اسی لیے تو کہا گیا کہ بچے ہوئے کوڑوں کو اس کی خبر سے مارا جائے. یہ زنا کی وعید ہے. اور یہی
मामला साहबा इकराम में था। एक खातून से मामला हो गया, मैं के साथ वाक़या पूरा नहीं सुनाऊंगा। एक खातून से मामला हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। वो जानती थी कि अगर मैं इस बात को छुपा लूं तो जिंदगी बच जाएगी, अगर मैं बताती हूं तो मुझे पत्थर मार के कत्ल कर दिया जाएगा। तो उसने सोचा ये जो पत्थर मुझे मारे जाएंगे, जो तकलीफ होगी एक थोड़े से वक्त के लिए होगी, मेरी रूह निकलने तक होगी, उसके बाद मेरी आखिरत ठीक हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आज कितने हम में ऐसे हैं जो ज़िना करते हैं, एहसास भी नहीं लेते, रात की तारीकी में, दिन के उजालों में, आज जानवरों से बदतर ये मामला हो गया है। घर घर में देवर से भावच के ताल्लुकात, शादीशुदा औरत से दूसरों के ताल्लुकात, और इस तरह बेशुमार जो आज समाज में है, आप अखबारों के जरिए पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी को एहसास नहीं। लेकिन उस खातून को ये एहसास हुआ कि मैं अगर इस हाल में मर जाऊं तो मुझे हमेशा का अज़ाब होगा। लिहाजा उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये सारा मामला सुनाया कि मैंने मुझसे ज़िना हो गया और उससे हमल भी हो गया है। आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करने लगी, मुझ पर हद जारी फरमाइए, मुझे सजा दीजिए जो इस्लाम की सजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे को जन्म देकर आओ, पैदा होने के बाद आओ। और जब बच्चा पैदा हुआ तो फिर खिदमत में हाजिर हुई। आका ने फरमाया नहीं, ये इसकी परवरिश करो उस वक्त तक जब तुम्हारे बगैर भी रहना सीख ले, उसको दूध पिलाओ, बड़ा करो। जब वो बड़ा हुआ, खाने के काबिल हुआ, माँ के बगैर भी जिंदगी गुजारने के काबिल हुआ, तो आका अलैहिस्सलाम के खिदमत में हाजिर हुई। या रसूल अल्लाह, इस बच्चे को देखिए, ये अपनी मर्जी से खा पी रहा है, मेरे बगैर भी जिंदा रह सकता है, मुझ पे हद जारी फरमाइए। आका अलैहिस्सलाम ने उस औरत के हाथ पर बनवा दिए और फरमाया कि इस पर हद जारी किया जाए। तो लोग पत्थर मारते रहे, हत्ता के उस खातून की रूह परवाज हो गई। एक पत्थर लगा, उससे चंद खून के छींटों के फव्वारे उड़े। एक छींटा आकर के हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के दामन पे गिरा। आपने करहियत महसूस की तो बशरी तकाज़े की बुनियाद पर आका ने फरमाया, अरे उमर, तुम जानते हो ये जो खून के खतरे गिरे हैं, ये खातून ने ऐसी तौबा की है, इसकी तौबा को शहर मदीना में बांट दिया जाए तो सबकी मग़फ़िरत हो जाएगी। लेकिन ज़िना कर रहे हैं, किसी में एहसास है कि ये जो हो गया है वो कम से कम अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इस बला से, नहुसत से निकलो। बताओ किसी के अंदर ये जज्बा है? अगर नहीं है तो पैदा कर लो। सुन्नी दावत इस्लाम ये चाहती है कि हमारा माशरा साफ सुथरा हो जाए, हमारे घरों में इस्लामी माहौल आ जाए, हमारे बच्चे जब जवान हो तो इनके अंदर नमाज का जज्बा बाकी रहे, गुनाहों से बचने का जज्बा रहे। ऐसे अगर माहौल को सही करेंगे तो फिर ये चीज से बच सकते हैं। आज सीरियलों के जरिए ये सब देख करके ये मामले हो रहे हैं। जानते हो इसकी वईद क्या है? वक्त बड़ा तंग है, इसकी एक ही वईद सुनाऊंगा। जहन्नम में एक गार है, गौर से सुने, जहन्नम में एक गार है, उस गार के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, उसके अंदर नंगी औरतें और नंगे मर्द वो होंगे जो दुनिया में ज़िना किया करते थे, और उनको जंजीर से बांधकर उस तंग हिस्से में डाला जाएगा और उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। और जंजीर क्या है? जंजीर जो कड़ी कड़ी बनकर बनती है, उसकी एक कड़ी को दुनिया के किसी पहाड़ पर रख दिया जाए तो उसकी गर्मी से वो पहाड़ पिघल के बह जाएगा। ऐसी जंजीर से बांधकर उस तंग हिस्से में डाला जाएगा और उसका ढक्कन कभी कभी खुलेगा तो जहन्नम अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगती है कि अल्लाह, इसकी बदबू से हम तेरी पनाह मांगते हैं। जहन्नम अल्लाह की बारगाह से पनाह मांगती है कि इसकी बदबू से उनको ऐसी जगह पर उनको डाला जाएगा। ये ज़िना करने वालों के लिए। और आए मैं बताऊं, शराब इस उन्वान के तहत मुझे दिया गया है। कत्ल के बारे में मैंने बताया, ज़िना ये सब ऐसा नासूर है। हम समझ रहे हैं कि ये तो हमारा बड़े भाई का लड़का है, ये तो हमारे देवर हैं, ये हमारे जेठ हैं,
یہ تو ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ تو بڑے بہن بھائی ہیں، ان کو جو سالیوں کے ساتھ ایک دم فری کیا جا رہا ہے تو وہ بیوی کے اوپر توجہ کم اور سالی کے اوپر توجہ زیادہ دے رہے ہیں، لیکن اتنی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کئی ایسے معاملات سامنے آئے ہیں اخبار کے ذریعے سے کہ بعض لوگ اپنی بیوی کو چھوڑ کر سالی کو لے کر بھاگ گئے، بیوی کو رکھتے ہوئے سالیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، دیور بھابھی کے ناجائز تعلقات بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس معاملے کو ذمہ دار ہو کر کے گھر کے ماحول کو نہیں سدھاریں گے، کس کو کیا مقام دینا ہے، کس کو کہاں بٹھانا ہے، کس کے سامنے کس کو نکالنا ہے، کس کو گوچھا رکھنا ہے، اسلام تم کو ساری تعلیمات سے آراستہ کر رہا ہے۔ کبھی اٹھا کر کے کتابیں پڑھو، اسلام کو اتنا آسان کر کے انگلش میں، ہندی میں، اردو میں آپ کے سامنے یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ آج سب نیٹ کے حوالے ہو گئے، فرصت نہیں ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کر سکیں۔ تو آئے میں آپ کو بتاؤں، یہ زنا کے تعلق سے میں نے بتایا، شراب ایک ایسی بلا ہے، صرف شراب ہی نہیں بلکہ نشہ کرنے والی ہر وہ چیزیں، جس میں گٹکا کو بھی میں شامل کر رہا ہوں ساتھ میں، گٹکا بھی ایک ایسا نشہ ہو گیا ہے لوگوں کے لیے، اس کے بغیر زندہ رہنا نہیں چاہتے، اس کے بغیر بے چین اور اضطراب میں آ رہے ہیں، لیکن وہ بھی اگر ایک حساب سے دیکھا جائے تو انسان کو قتل کر رہا ہے۔ گٹکا کھانے والے ایک نہیں سینکڑوں کیس آپ کے نگاہوں کے سامنے ہوں گے جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر موت کی گھاٹ اتر گئے، اور کئی ایسے جن کے منہ نہیں کھلتے۔ تو شراب ایک ایسی بلا ہے جس کے اندر جو بربادی آ رہی ہے، اور بربادی کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں ہے۔ تو کیا بربادی ہے؟ جو شخص اس بدبختی کے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے، شراب پی کر کے خود تو تباہ برباد ہو گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تباہیاں ہو رہی ہیں اس کی طرف کسی کا ذہن نہیں جا رہا ہے۔ وہ کیا تباہیاں ہیں؟ وہ شراب پی کر اسے اس کی عزت کا خیال نہیں ہے، گالیاں